پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند اپنے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں دیا ہے اور ہم سب کو سلامتی بخشی ہے۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں بیبلیکل فیتھ چرچ کے لیے، فیتھ گاسپل سرمن کے لیے خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جس کے پلیٹ فارم پہ ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے خدا کے کلام کی باتیں آج شام آپ تک پہنچائیں گے۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً جب آپ سنیں گے تو خدا کے کلام سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ 4 باتیں میں آپ کے ساتھ آج شام شیئر کروں گا۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ عزیزو، 4 باتیں میں خدا کے کلام سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نمبر 1 پہ قوت۔ نمبر 1 قوت۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 26 آیت کو اگر دیکھا جائے تو لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ نے میرے نام سے بھیجا ہے۔ پاک روح جو کہ ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے بولیں اور خدا کی کلام کی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں جو کہ پاک روح ہے۔ قوت ہمیں کیسے ملتی ہے؟ پاک روح سے، جو کہ ہمیں اچھی گائیڈنس دیتا ہے، اچھی ترتیب دیتا ہے، اچھے طریقے سے سکھاتا ہے تاکہ ہم ایک اچھی ترتیب کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 15 اور 17 آیت کو اگر پڑھیں، میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا نکالیے میرے ساتھ۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ 14 باب اور اس کی 15 اور 17 آیت میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اور میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ لکھا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تاکہ وہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجے، تاکہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ پاک روح جو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ لوگوں تک خدا کے کلام کی باتوں کو، خدا کے بیت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آمین۔ نمبر 2 گواہی دینی ہے، اور کس بات کی گواہی دینی ہے؟ نمبر 2 پہ گواہی دینی ہے، اور کس بات کی گواہی دینی ہے؟ یسوع مسیح موا اور تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ آمین۔ اس بات کی ہم نے گواہی دینی ہے، اس بات کا اعلان کرنا ہے، اس بات کا اشتہار ہم نے دینا ہے کہ یسوع مسیح موا اور کلام مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ نکالیں بائبل مقدس خدا کے کلام سے پہلا کرنتھیوں پولس رسول کے نام خط اور اس کا 15 باب اور اس کی 3 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ پہلی بات، کس بات کی ہم نے گواہی دینی ہے؟ کس بات کا اعلان کرنا ہے؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا،
पहला करंथियन 15 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि वो तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। 4 आयत को देखते हैं जरा। और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। अजीजों, बड़ी गौरतलब बात है। इस बात का हमने ऐलान करना है, इस बात की गवाही देनी है, हमने इस बात का इश्तिहार हमने देना है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। यह गवाही है। अगर आप मजीद और भी खुदा के कलाम से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हवाला नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 24 बाब और उसकी 5 और 6 आयत को देखें। मत्ती 28 बाब और उसकी 5 और 6 आयत को देखें। यह हमें मिलेगा मसीह की गवाही की तरफ से। जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कब्र पर सबसे पहले औरतें गई थी। उन्होंने इस बात की जाकर गवाही दी। उसके बाद फरिश्ते नजर आते हैं, ईमानदारों का ग्रुप नजर आता है, शिगिर्द नजर आते हैं, वो भी इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज शाम जो कुछ हम बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम से सीखें, नंबर 1 पे कुव्वत, नंबर 2 पे हमने गवाही देनी है। और किस बात की गवाही देनी है? किस बात का ऐलान करना है कि मसीह मुआ और कलाम मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। नंबर 3, मसीह की गवाही देनी है। मसीह यीशु की गवाही देनी है। अगर हम मसीह यीशु की गवाही देना चाहते हैं तो पाकरू को अपनी जिंदगियों में आने की दावत है। पाकरू जो कि हमारा एक अच्छा उस्ताद है, वो हमें सिखाएगा ताकि हम बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ खुदा के कलाम की बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें जहां तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। आमीन। नंबर 3 पे हमने मसीह की गवाही देनी है। बड़ी मशहूर आयत है, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करना है। खुदा की मोहब्बत कैसे ज़ाहिर करनी? खुदा की मोहब्बत इस तरीके से ज़ाहिर करनी है, जब पाकरू आपके अंदर होगा, जब पाकरू आपको कुव्वत देगा तो आप बड़ी दलेरी के साथ खुदा की मोहब्बत को, खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर सकेंगे। आमीन। निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को ज़रा देखते हैं। मैं आपके लिए दोबारा फिर पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, अगर आप हलाकत से बचना चाहते हैं तो आप मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर अपना लें। यूहन्ना के खत अगर पढ़ें तो 46 बार मोहब्बत का जिक्र आया। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर मसीह की मोहब्बत है तो हम लोगों को जीत सकते हैं, लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचा सकते हैं। आमीन। यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं।
بڑی خوبصورت بات ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر زندگی یسوع مسیح ہے تو یسوع مسیح کے پاس کس طریقے سے ہم نے لوگوں کو لے کر آنا ہے؟ مسیح کی محبت کے ذریعے سے، مسیح کی محبت کے وسیلہ سے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر محبت ہوگی تو ہم دوسرے لوگوں تک خدا کی محبت کو لے کے جائیں گے اور زندگی کے پاس وہ آ جائیں گے۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 25 اور 28 آیت میں لکھا ہے کہ میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں، میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتا ہوں 25 سے 28 آیت تک۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوگی، کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، لکھا ہے کہ میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں، کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ عزیزو، جب ہم مسیح کے پاس آئیں گے، مسیح کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو ہم اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں، اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اب جگہ کو دیکھنا ہے، جگہ کو تلاش کرنا ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ نمبر 1 پہ یروشلم، نمبر 1 پہ یروشلم۔ یروشلم آپ کا اپنا خاندان ہو سکتا ہے، یروشلم آپ کا اپنا خاندان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ یہودیہ، آپ کے رشتہ دار۔ سامریہ، جہاں آپ جاب کرتے، کاروبار کرتے۔ نمبر 4 زمین کی انتہا تک۔ لکھا ہے کہ پوری ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ جہاں خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جہاں پاک روح آپ کو قوت دیتا ہے، جہاں پاک روح آپ کو دلیری دیتا ہے، آپ جا کر خدا کے کلام کی باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور اس بات کا اعلان کریں، یسوع مسیح کا اعلان کریں، پاک روح کی قدرت کو پکاریں اور مسیح کی گواہی دیں، اور جگہ تلاش کریں کہ ہم نے کس جگہ پہ جا کے ہم نے انجیل کی منادی کرنی ہے۔ جہاں خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ جا کر بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی فتح مندی کے ساتھ جا کر آپ خدا کے کلام کی باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آمین، آمین۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔